نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ لست تکریم خطیب و امام مسجد ہذا و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و التسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میری ایک گزارش آپ قبول کر لیں۔ مسجد میں اب اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی اندر آ سکے، اس لیے پہلے تو کوئی اندر آنے کی کوشش نہ کرے، اور جو اندر ہیں وہ اٹھک بیٹھک کی کوشش نہ کریں، اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سماعت فرمائیں۔ خاص طور پر میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ پیارے بچوں، غور سے سنو، جو کچھ بتایا جائے اس پر عمل کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی تجارت ہو جس میں دونوں پہلو نہ ہوں۔ ہر تجارت میں نفع بھی ہے اور ہر تجارت کے اندر نقصان بھی ہے۔ آدمی رسک لیتا ہے، چلو لگا کے دیکھ لیتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ کبھی 50 لاکھ لگا دیے تو ہو سکتا ہے اس کے 60 ہو جائیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ لگائے تھے، 50,000 آئے، باقی پیسے ڈوب گئے۔ اور ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوا چلوں، نفع ہوتا ہے تو انسان نہیں کہتا کہ نفع ہوا ہے، لیکن نقصان ہو تو پوری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت میں ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت نفع ہوتا ہے تب چھپاتے ہیں، ارے چل رہا ہے بس دعا کرو، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔
خیر، آج جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اصل رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہے، اور میں چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ تجارت آپ ضرور کریں اور ہم بھی کریں۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ رکھیں اور یہ ذہن رکھیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی ہے۔ دوسری چیز ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ یہ عقیدہ اپنا رکھیں تاکہ آگے کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلا عمل اللہ نے بتایا اس کی کتاب کی تلاوت کا۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ تلاوت کا فائدہ کیا ہے۔ تو آپ اور ہم جب اللہ کی کتاب کی تلاوت شروع ہی کرتے ہیں تو اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے ہی ہم نے پڑھا تو ادھر دفتر نیکیوں سے بھرنا شروع ہو گیا۔ صرف تسمیہ کی فضیلت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی فضیلت بیان کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری تقریر صرف اسی پر ہو جائے گی۔ لیکن مجھے صرف آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب تلاوت سے پہلے آپ دیکھیں کوئی یوں ہی تو تلاوت شروع نہیں کرتا، سب سے پہلے وہ اپنے بدن کو دیکھتا ہے، اپنے وضو کے بارے میں غور کرتا ہے میرا وضو ہے یا نہیں۔ اگر وضو ہوگا تب وہ قرآن شریف چھوئے گا، وضو ہوگا تب وہ قرآن شریف پکڑے گا، وضو ہوگا تب وہ تلاوت کرے گا۔ اب تلاوت اگر کرنی ہے اور بے وضو ہے تو پہلے وضو کرے گا، اس لیے کہ قرآن شریف ہی میں اللہ نے قرآن کا ادب یہ بتایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اب وضو کرتے ہی اگر کسی نے ہاتھ دھویا وضو سے پہلے، وضو کرتے وقت اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، کلی کیا منہ کے گناہ جھڑ گئے، چہرہ دھویا چہرے کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ دھویا ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھویا پیر کے گناہ جھڑ گئے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لی اس کے پورے جسم کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ابھی آپ قرآن تک نہیں پہنچے، حالانکہ بسم اللہ شریف بھی قرآن کی آیتوں میں سے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک حرف ادا کرنے پر۔ اور پھر قرآن مقدس کے اندر کئی سورتیں ایسی ہیں جن سورتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں صرف سورہ اخلاص جو بظاہر نظر آنے والی چھوٹی سورت ہے، اگر کوئی شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک قرآن کے ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب تلاوت کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، تلاوت کرنے والا ہمیشہ فائدے ہی میں رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کی شان یہ بیان کی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور یہ برکت والی کتاب ہے، اور اس کتاب کے پڑھنے والے کو اللہ زمین کے اوپر بھی برکت دیتا ہے اور زمین کے اندر بھی برکت دیتا ہے اور میدان محشر میں بھی برکت عطا فرمائے۔
ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، اور قرآن مقدس کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ اللہ عز و جل ایسی کتاب کی تلاوت کرنے والے کو کبھی گھاٹے میں نہیں رکھتا، اللہ عز و جل ہمیشہ اسے نفع عطا فرماتا ہے۔ آدمی بہت سارے وظائف کرتا ہے، فلاں شیخ نے بتا دیا یہ پڑھو، پڑھتے ہیں، کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ فلاں نے بتایا یہ عمل کرو، کرتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ لیکن سارے اعمال کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اور تقریباً وظائف کے بعد یہ نسخہ دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کی تلاوت نے دعا مانگنے سے بھی روک دیا اور وہ دعا کا وقت بھی قرآن کی تلاوت میں خرچ کر دیا، اللہ اس کی طلب سے زیادہ اسے عطا فرما دے گا، اس کے سوال سے زیادہ۔ یہ ہے کتاب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، افضل ترین عبادت میری امت کے لیے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن شریف کی تلاوت اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ ہم مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے والے کی شان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا معلق ہے، لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ سرا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پتہ چلا وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا دست قدرت گویا وہ تھام رہا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات کو دیکھیں، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت میں پوری رات خرچ کر دیا کرتے تھے، ایک آیت کی تلاوت۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ کتاب ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس رسول پر نازل ہوئی اس رسول سے بھی پروردگار نے فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو میں نے تم پر وحی کی ہے میرے محبوب اس کی تلاوت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، تابعین کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، بلکہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوگا، آپ جانتے ہیں قبر میں بھی اس کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور جو حافظ قرآن کو حفظ کرتے کرتے ابھی پورا حافظ نہیں ہوا، ادھورا تھا اور اسے موت واقع ہو گئی، قبر میں اللہ عز و جل ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو اسے قبر میں پورا قرآن یاد کرا دے گا۔
یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کی صرف ایک سورت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک، جسے سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں. یہ سورہ ملک اتنی عظیم ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوگا، جب وہ مر جائے گا اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، اور اللہ عز و جل اپنے عدل سے اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا، تو سورہ ملک اس کے اور اس بندے کی جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن کر کے کھڑی ہو جائے گی. اللہ سے عرض کرے گی مولا اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی. اللہ فرمائے گا اس کے اعمال اتنے خراب ہیں، گناہ اتنے بہت زیادہ کیے، میری نافرمانی کی ہے، اس کے لیے عدل یہی ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ اللہ سے سورت جھگڑا کرے گی اور کیا کہے گی جانتے ہیں؟ یہ سورت کہے گی مولا یا تو میری سفارش قبول کر ورنہ اپنی کتاب سے مجھے نکال دے. اللہ سورہ ملک کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے. یہ ہے قرآن. ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی، اور آج یہ دور ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان گانے، غزلیں، قوالی اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں، یہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان ہے. آپ ہر کاروبار کی طرف بڑھتے ہو، ہر کاروبار کے لیے مشائخ سے وظیفے لیتے ہو، ہر کاروبار کے لیے ائمہ سے علماء سے وظیفے لیتے ہو کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دو جس سے ہمارے مال کے اندر برکت ہو اور تجارت میں نفع ہو. میں آپ کو آج ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے عادی بن جاؤ، کبھی تم گھاٹے میں رہو گے ہی نہیں، کبھی خسارے میں نہیں رہو. ان الذین یتلون کتاب اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں. ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کی تلاوت میں اتنے منہمک ہو جاتے کہ کسی اور چیز کی خبر تک نہیں ہوتی. اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا حال کیا تھا؟ تو فرمایا گیا، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 62 قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور آخری عشرے کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ امام اعظم کسی سے بات کرتے ہوں، وہ پورا عشرہ قرآن کی تلاوت میں خرچ کر دیا کرتے تھے. آج یوٹیوب پر خرچ ہو رہا ہے، شاپنگ میں خرچ ہو رہا ہے آخری عشرہ، آج گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے. یہ ساری تکلیفوں کی وجہ بھی میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سمجھا دوں. بہت بڑی نعمت ہے قرآن. اللہ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پا کر کے خوشی مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس کے اندر فضل سے مراد قرآن بھی ہے اور رحمت سے مراد اسلام بھی ہے. یہ بھی مفسرین کا ایک قول ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ. میرے محبوب میں نے جو تم کو وحی کی اسے پکڑ کے رکھو. میں حیران ہوں جس پر قرآن نازل ہوا اللہ اسے تو اس کتاب کو پکڑنے کا حکم دے، اور اس کتاب کا ماننے والا مسلمان کتاب کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے، چھوڑے بیٹھا ہوا ہے. بلکہ ماہ رمضان میں دیکھیے گا نکل آئیں گے بیڈمنٹن بھی، کرکٹ بھی. جو کسی رات میں نہیں کھیلتے وہ بھی ماہ رمضان میں کھیلنا شروع کر دیتے. اب سنیے اس کا عذاب بھی سن لیجئے. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ترین ہے. آج جتنی مصیبتیں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہے. ورنہ وہ کریم
جب نعمتیں دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں. اس کو بھی قرآن نے کہا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم جب تک نہیں بدلتے نعمت ہمارے پاس رہتی ہے. ہم بگڑ گئے, نعمت چلی گئی. آج ماہ رمضان میں سب سے پہلا پلان کیا ہوتا ہے؟ 8 دن پہلے سموسا, کٹلیس, بس یہ سب پلان چل رہا ہے. یہ پلان نہیں ہوتا کتنے ختم قرآن شریف کے کریں گے. یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنا قرآن شریف سمجھیں گے. یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنی قضائے عمری ادا کریں گے. یہ پلان نہیں ہوتا کہ ہم اللہ عز و جل سے استغفار کس طریقے سے کریں گے. الا ماشاء اللہ. بس یہ پلان ہوتا ہے صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں, اور جو افطار سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک ہمیشہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کھا لیتے ہیں. یہ حال ہے, یہ حال ہے. ماہ رمضان المبارک اپنے دامن کے اندر اتنی برکتوں کو لیے ہوئے. آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے اور اس مہینے کو اتنا اونچا مقام؟ کسی مہینے کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے. صرف ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اسی کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. اور وجہ بیان فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ عظیم ترین کتاب جو ہمارا کوئی مر جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے قرآن خوانی کرو تاکہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جائے تو قبر میں راحت پہنچے. یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا. اور تعجب کی بات ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا آج کا مسلمان اس مہینے کے اندر بھی قرآن شریف کی تلاوت کا شوق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. پڑھو قرآن شریف, تلاوت کرو قرآن شریف. انسانوں کی زندگی میں انقلاب جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. یہ ایسی اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے کہ جو اس کو تھام لے اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کی اور اپنی اولاد کی تقدیر کو سنوارنا چاہے تو قرآن کہتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے. ایک چھوٹا سا آپ کی سوچ کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. چلیے مسجد ہی میں آپ دیکھ لیجئے قرآن ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے ہے یا قرآن اوپر رکھا ہوا ہے؟ بھائی جواب دیجئے نا یار, سو تو نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ذرا جواب دیجئے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں. کہاں رکھتے ہیں قرآن؟ آپ کے گھر میں قرآن نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے؟ یہ قرآن آپ کی سوچ بنا رہا ہے کہ اے خدا کے بندو, فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ میری جگہ نیچے نہیں ہے, میری جگہ اوپر ہے. مجھے تھام لو, جہاں میں رہوں گی وہاں تمہیں رکھوں گی. تو جو قرآن تھام لے گا یہ قرآن اسے بلندی عطا کرے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان جنگ کے اندر فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک وہ پورا قرآن ختم کر لیا کرتے. 4 ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا. اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں. ایک رکعت میں پورا قرآن, ایک رکعت میں پورا قرآن. اب تھوڑی سی اصلاح کرتے ہوئے چلو. اگر میں اس وقت آپ مجمع میں سے اگر کسی کو کھڑا کر کے کہوں کہ سورہ فاتحہ پوری اچھی طریقے سے سنا دو, نہیں سنا سکیں گے, نہیں سنا سکیں گے. اور اگر کہوں کہ آپ کے بچوں کو انگلش میں بات کرنے آتی, ارے حضرت ہمارا تو 3 سال کا بچہ بھی انگلش میں پھڑ پھڑ بولتا ہے. قرآن نہیں آتا, قرآن نہیں آتا. آپ نے ابھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کچھ حفاظ فارغ ہوئے, کچھ قراء فارغ ہوئے, کچھ عالم فارغ ہوئے. آپ کے شہر میں یہ ادارہ قائم کیوں کیا گیا؟
کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو، تعلق بالقرآن عام ہو۔ مجھے کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں حفاظ اور علماء کی وہ قدر نہیں ہوتی جو قدر ہونی چاہیے، وہ قدر نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حافظوں کی کتنی قدر کرتے تھے؟ اگر جنگ کے اندر کچھ صحابہ شہید ہوتے تو بلندی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو دفن فرماتے تھے۔ اتنا اہتمام، اتنا خیال۔ آج ہم ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں، کرو، لائر کی قدر کرتے ہیں، کرو، لیکن حافظ قرآن کوئی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے حافظ قرآن، اس کا وہ مرتبہ ہے کہ قیامت کے دن 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، کہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، حافظ سے کہا جائے گا ان جہنمیوں میں سے 10 لوگوں کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا۔ ابھی حضرت علامہ سید وسیم صاحب قبلہ بتا رہے تھے کہ بھاؤ نگر میں سنیت میں، آپ کو کیا بتاؤں، یہاں آتے آتے میں بوڑھا ہو گیا۔ آیا تھا جب پہلی بات، کالی داڑھی تھی، مجھے پہلا اجتماع آج بھی یاد ہے۔ تلاوت، نعت شریف، بیان، سنت، ذکر، دعا سب میں نے اکیلے نے کی، کوئی ایک بھی نہیں تھا یہاں پر۔ پورا اجتماع مجھے یاد ہے کہ میں نے اکیلے نے کیا تھا، اور اس موقع پر میری نظر کے سامنے بالکل کلین شیو، گورے چٹے عبدالرزاق بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم کلین شیو۔ بیان کے بعد ملے، ان کو میں نے تھوڑا سا سمجھایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے ہدایت دی، اور انہوں نے کام کا بیڑا اٹھایا، پھر چل پڑا کام، الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہمارا منشا اور تحریک کا منشا یہ نہیں کہ آپ مجھ سے قریب ہوں، اس لیے کہ میں تو سراپا خطا کار ہوں۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، مدینے والے سے قریب ہو جاؤ۔ اور ہماری نظر، میں سمجھتا ہوں بھاؤ نگر میں بہت سارے میرے مریدین ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن میرے پاس نمبر شاید کسی مرید کا ہو، اور کوئی مرید شاید کہ یہ کہے کہ میں نے اس سے کبھی کوئی تقاضا کیا ہو، اس لیے کہ ہماری نظر جیب پر نہیں دل پر رہتی ہے، دل پر رہتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دل کا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہو جائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ بہت محبت کی یہاں کے ساتھیوں نے، اور یہاں جب کچھ نہیں تھا، الحمدللہ رب العالمین اللہ نے کرم فرمایا، اور یہاں سنیت کو نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنی دعوت اسلامی کو خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ اور پھر کہتے ہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے شہر کے اندر رہنے والا ایک بچہ، کچھ حافظ قرآن تو ہوئے ہوں گے، کچھ عالم بھی ہوئے ہیں، لیکن اب تو ماشاءاللہ فرقان، مولانا فرقان صاحب مفتی بن کر کے آ گئے۔ مفتی فرقان ماشاءاللہ بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں، اللہ نے بہت صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اپنے اعتبار سے ان کی بہت اچھی طریقے سے جانچ کی، اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ اور جانتے ہیں آپ، ان کے والد بھی اول روز سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے رہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اس راستے میں ڈالا، تو سنی دعوت اسلامی نے آپ کے بھاؤ نگر کو، آپ کے بھاؤ نگر کا ایک مفتی عطا فرما دیا۔ جڑو سنی دعوت اسلامی سے، وابستہ ہو جاؤ سنی دعوت اسلامی سے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، پہلی چیز۔ اب دوسری چیز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یتلون کتاب اللہ سے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن پر غور و فکر کرنا، تلاوت بھی کرتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا اور پڑھنا الگ چیز ہے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، اور قضا تو بہت دور کی بات،
وقت کے اختتام پر اور اینڈ کے اندر نہیں بلکہ پہلے ہی سے تیار ہو کر اپنی نماز کی تیاری میں مصروف ہو کر نماز قائم کرتے ہیں. اس کے سارے ارکان و شرائط کی پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز اللہ اللہ اتنی افضل ترین عبادت ہے, اتنی افضل ترین عبادت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بے قراری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال, اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. حضرت بلال مصلی بچھاتے, سرکار نماز ادا فرماتے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت مل جاتی. میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی مصیبت ہے جس کے لیے اللہ نے نماز نہیں رکھی. بارش نہیں ہوتی, نماز پڑھو, نماز استسقاء. سورج گہن, نماز کسوف ادا کرو. گناہ ہو گیا, صلاۃ التوبہ پڑھو. کوئی حاجت ہے, صلاۃ الحاجت پڑھو. ارے خوشی ہے عید کا دن, نماز پڑھو, 2 رکعت پڑھو. اگر سب سے بڑا ٹینشن کہ تمہارا کوئی انتقال کر گیا, نماز جنازہ پڑھو. خوشی میں بھی نماز ہے اور غم میں بھی نماز ہے. یہ ہے نماز. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا تو میرے مولا کو اس سجدے میں جانے والا بندہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ وہ سجدے میں جانے والا ہاتھ بھی بچھا دیتا ہے, گھٹنے بھی بچھا دیتا ہے, پیشانی بھی رکھ دیتا ہے, ناک بھی رکھ دیتا ہے, پورا وجود اس کی بارگاہ میں جب جھکا دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو میرے سامنے جھکا ہے, اب تجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا جائے گا. اور وہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں. پہلے صبر کا ذکر, پھر نماز کا ذکر. صبر کوئی معمولی چیز کا نام نہیں, بہت طاقت چاہیے اس کے لیے. صبر بہت بڑی چیز ہے. آدمی مصیبت زدہ جو ہوتا ہے وہ جب صبر کرتا ہے تو آدمی اس کو ترس کی نگاہ سے دیکھتا ہے, بیچارہ بہت پریشان ہے یار. کبھی کبھی تو سوچتا ہے کہ سلام کروں گا تو گلے لگ جائے گا, پریشانی پیدا کر دے گا, یہ دو وہ تو, میں بہت پریشان ہوں. یہ کیفیت. لیکن یہ صبر کرنے والے کی شان جانتے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن فرشتے صبر کرنے والے کو سلام کریں گے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ ہے صبر کرنے والے کا مقام. یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الابتلاء ہے. یہاں اگر کوئی سوچے کہ مصیبت نہیں آئے گی تو یہ مصیبتوں ہی کا تو گھر ہے, مصیبتوں کا ہی گھر ہے. یہاں راحت نہیں. اور صبر اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہے نا, مٹی کا بنا ہوا ہے, تھک جاتا ہے, یار اب تو صبر نہیں ہوتا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. کبھی آدمی کسی کو جھکانا چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے جھک جائے, اتنا ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم کہ میرے سامنے جھک جائے, اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. تو اب پروردگار فرماتے تجھے یہ جھکانا چاہتا ہے نا, تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا نا, میرے بندے اس کے سامنے مت جھکنا, صلاۃ نماز سے مدد طلب کر, میرے سامنے جھک جا, میں تیری ساری تکلیفوں کو دور کر دوں گا. یہ ہے صبر و صلاۃ. اس لیے تقریباً مصیبتوں کے لیے نماز رکھی گئی, تقریباً پریشانیوں کے لیے نماز رکھی گئی. اور جو شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں, اور اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ نہ تلاوت چھوڑتے ہیں اور نہ نماز چھوڑتے ہیں. اب یہ 2 چیزیں ہو گئیں, ایک ہے تلاوت, ایک ہے نماز. اب یہ دونوں رمضان کے اندر آپ کرتے ہیں. جو 5 وقت کی نماز مشکل سے پڑھتا تھا وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا. اور پھر اس میں قرآن شریف سنتا ہے.
قرآن شریف سنتا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتا ہے. یہ دونوں کام تو کسی حد تک آسان ہیں، پاسبل ہیں اور آدمی کرتا ہے. اب تیسرا کام قرآن نے بتایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے دکھا کر اور چھپا کر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو روزی دی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ میری کمائی، میری محنت کا صلہ ہے. میاں اپنی محنت کو چھوڑو، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے. اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، مالدار ہونا گناہ کا کام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالدار ہونے کی دعا ہے. وہ خود دعا کرتے تھے اللہم ابسط علی فی الرزق، لیکن آگے کہتے تھے وزہد منہ، اے اللہ میرے رزق کو کشادہ کر دے اور اس سے مجھے بے نیاز کر دے. دل لگا ہو تو مال میں نہیں، تیری محبت میں میرا دل لگا ہوا ہو، لیکن دے مال. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس مال کو استعمال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں کیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. اور ابو بکر کے اس نفع پہنچانے کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا. اور جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، تو کہتے انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال حضور پر قربان کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کے مال میں میں اس طرح تصرف کرتا جیسے میرا ہی مال ہے. سوچئے آپ. تو جو چھپا کر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور جو دکھا کر، یہاں سرہ کا لفظ پہلے آیا. اب یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ انفاق، اسراف اور تبذیر، یہ قرآن شریف میں 3 الفاظ آئے ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے. ایک ہے انفاق، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. یہ دونوں جو اسراف اور تبذیر ہے اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا. لیکن انفاق کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میری کتاب متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور متقین ہیں کون؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی جو ہوتے ہیں وہ لٹاتے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کیا خرچ کرتے ہیں؟ سڑا گلا جو ناپسند ہو وہ. یہی تو ہوتا ہے نا آج کل. بڑی معذرت کے ساتھ مدرسے میں کیسے چاول، دیکھو سستے والا کون سا ہے، خود کیا کھاتے ہو؟ باسمتی. اور ثواب کی امید رکھتے ہیں آپ. ذرا سوچو آپ، ذرا غور کرو اس پر. اللہ کے نام پہ دینا ہے تو سڑا گلا دو جو آپ نہیں استعمال کرتے. آپ چاہتے ہیں اللہ اسے قبول کر لے. جو آپ کو پسند نہیں اسے آپ اللہ کے نام پہ دیتے ہو اور سمجھتے ہو اللہ قبول کر لے. اللہ نے تو واضح طور پر فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ بہ علیم. جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اسی لیے جب ہم صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہر محبوب چیز قربان ہوتی نظر آتی ہے. ہر پسندیدہ چیز اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے نظر آتے ہیں. تاریخ گواہ ہے، صحابہ کی زندگی اس پر گواہ ہے.
حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہوتا تو شکر کی گونیاں بھر بھر کے لوگوں کو بھیجتے. کسی نے کہا چاول آٹا وغیرہ بھیج دیا کریں. کہا کیا کروں, مجھے شکر بہت پسند ہے, اور اللہ فرماتا ہے جو پسند ہو اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرو. میں خرچ کر رہا ہوں, خرچ کر رہا ہوں. غریبوں کو کپڑا بانٹنا ہے, سستے والا دیکھو, خود کے لیے ریمنڈ کا دیکھو. اس سوچ نے ہم کو تباہ کر دیا, اس سوچ نے ہم کو برباد کر دیا. اپنی سوچ کا کریکشن کرو, جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ کے نام پہ دو. اور جب دینے کی بات آئی تو مجھے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان گھر میں تشریف لائے تو ام المؤمنین درہم کو دھو رہی تھی پانی سے اچھی طریقے سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا, حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں سرکار میں نے سنا ہے آپ سے کہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے دست قدرت میں پہنچ جاتا ہے, تو میں نے سوچا اسے اتنا اچھی طریقے سے دھو لوں تاکہ میرے رب کے دست قدرت میں پہنچے تو میرا مولا راضی ہو جائے. یہ سوچ ہے, یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے. اور یہاں فرمایا چھپا کر پہلے ذکر کیا پھر اعلانیہ. جو چھپا کر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور دکھا کر. اور یاد رکھیں صدقے کی ایک فضیلت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ وہ صدقہ سب سے افضل جو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ تک نہ چلے, پتہ تک نہ چلے. بلکہ محدثین فرماتے ہیں ایسا صدقہ جو چھپا کر دیا جائے, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو, یہ اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے جو مصیبتیں ہزار کوششوں کے بعد بھی نہیں ٹل سکتی. یہ چھپا کر صدقہ دینے کا فائدہ بیان کیا گیا. اور دکھا کر سے مراد یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ وغیرہ دکھا کر کے دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی تم دکھا کر نہیں دو گے تو لوگ کہیں گے تو اتنا بخیل ہے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا. اور ترغیب کے لیے لوگوں کو دینے کا شوق پیدا ہو. تو پہلے ذکر آیا انفاق کے سلسلے میں کیا, سرا چھپا کر, وعلانیہ اور دکھا کر, یہ دونوں. اب قرآن کیا کہتا ہے, قربان جائیے, اللہ اکبر. 3 چیزوں کا ذکر, یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. اب یہ 3 کام کرنے والے کتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں, کتنا بڑا بزنس. اللہ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور, ایسی بزنس کے امیدوار اور تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز نقصان ہے ہی نہیں. یہ اللہ فرماتا ہے لن آیا ہے, لن تبور, ہرگز نقصان نہیں ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ پالنہار حقیقی کہہ رہا ہے, یہ معبود برحق کہہ رہا ہے, جو دینا چاہے تو پل کے جھپکتے انسان کو بہت کچھ عطا کر دے. اس نے کہہ دیا کہ یہ 3 کام تم کرو تم کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے, کبھی ہرگز گھاٹے میں نہیں رہو گے. اور یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہو گے یا آخرت میں, نہ, دونوں جہاں میں گھاٹے میں نہیں رہو گے. نہ یہاں گھاٹے میں رہو گے نہ آخرت میں گھاٹے میں. اب یہ تینوں کام رمضان میں آپ دیکھیں, آدمی رمضان میں خیرات بھی کرتا ہے, آدمی رمضان کے اندر تراویح بھی پڑھتا ہے, اور آدمی رمضان کے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے. کچھ ہیں جو کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں اور یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں. میں دیکھیے بہت سختی سے کہہ رہا ہوں, اس نے برباد کر دیا سوشل میڈیا نے. پوری رات یوٹیوب پر یہ پروگرام وہ پروگرام یہ پروگرام. امام اعظم جیسا شخص جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا, اتنا قرآن شریف سے شغف رکھتے تھے, اور آج ہمارے لوگ پوری رات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور پتہ نہیں پروگرام کرنے والے بھی پوری رات پروگرام کرتے رہتے ہیں. پڑھتے ہوں گے قرآن شریف, اچھا کام دین کا کرتے, ٹھیک ہے, اتنا بھی تو نہیں ہونا چاہیے, لیمیٹڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ موبائل پر لگے رہتے ہیں, نہیں کرو یہ سب. میں نے ایک معمولات کا چارٹ بنایا ہے کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے, معمولات رمضان. انشاءاللہ العظیم کل یا پرسوں تک وہ پورا چارٹ آ جائے گا, اور انشاءاللہ العظیم اس چارٹ کے مطابق آپ عمل کریں گے نا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ رمضان کے بعد بھی اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے.
انشاءاللہ العظیم۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کے کرنے والے کو نہ دنیا میں نقصان نہ آخرت میں۔ اب آگے اللہ نے جو فرمایا سنیے، اللہ اکبر، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، تاکہ ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں، چھوٹا موٹا نہیں، پورا پورا بدلہ دیں۔ اور اللہ جب کسی کو نیکی کا بدلہ دینے پر آئے تو اس کی شان بڑی عرف والا ہے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو اس نے فرمایا ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک تو اجر کی بات یہ ہو گیا، عدل، اجر کی بات آئی تو ہو گیا عدل۔ لیکن میرے رب تیری عظمتوں پر قربان فرماتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا کر دوں گا، اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی دے دیا جائے گا۔ یاد رکھیں وہ جب زیادہ عطا کرے تو اتنا عطا کرے کہ لینے والا خود دینے والا بن جایا کرتا ہے۔ آئیے اس کے فضل کی ایک مثال حدیث کی روشنی میں پیش کر دوں۔ قیامت کے دن 3 جماعتوں کا حساب ہوگا۔ ایک جماعت کا اس کی محنت ہوگی فجر سے لے کر ظہر تک، دوسری جماعت کی محنت ہوگی ظہر سے لے کر عصر تک، اور تیسرے گروہ کی محنت ہوگی عصر سے لے کر مغرب تک۔ لیکن جس نے فجر سے لے کر ظہر تک محنت کی وہ یہود ہوں گے۔ یہودیوں کو جو اجر دیا جائے گا وہ 1 گنا، زیادہ ٹائم ہے نا، فجر سے لے کر ظہر تک کا ٹائم زیادہ ہے، اتنی زیادہ محنت لیکن 1 گنا اجر۔ پھر ظہر سے لے کر عصر تک نصارہ، یہ محنت ان کی محنت ہوگی، ان کو بھی 1 گنا اجر دیا جائے گا، اور عصر سے لے کر مغرب تک جن کی محنت ہوگی ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ حضور کے امتی ہوں گے، یہ حضور کے امتی ہوں گے۔ تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے مولا محنت تو ہم نے زیادہ کی اور اجر ہم کو 1 گنا، اور یہ حضور کی امت نے تو بہت لیمیٹڈ محنت کی، عصر سے مغرب کے درمیان بہت مختصر وقت کی محنت کی اور ان کو ڈبل اجر۔ تو اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ معاملہ عدل کا ہے، محبوب کی امت کے ساتھ فضل کا معاملہ ہے، محبوب کی امت کے ساتھ۔ یہ ہے حضور کا صدقہ، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ تو لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر آگے میرے رب نے فرمایا إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ توجہ چاہوں گا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ غفرہ کے معنی ہوتا ہے چھپانا، چھپانا ہے۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت، میرے رب کی عظمت۔ تم نے چھپا کے صدقہ دیا تھا نا، چھپا کے صدقہ دیا تھا نا، آج ہم تمہارے عیبوں کو بھی چھپا دیتے ہیں، تمہاری غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو نے چھپ کر کے میری راہ میں دیا، میں نے بھی تیرے گناہ کو چھپا دیا۔ یہاں تک حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک گنہگار کو پروردگار اپنی چادر رحمت میں لے گا اور اسے فرمائے گا بتا تو نے یہ گناہ کیا نا، وہ کہے گا ہاں ہاں دیکھ میں نے تجھے چھپا لیا نا، دنیا میں بھی چھپا کے رکھا تھا، یہاں بھی میں نے تیرے عیب کو چھپا لیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، بہت معاف کرنے والا۔ اب یہاں بتا دوں، ہماری کوئی ایک بات نہ سنے فائر کر دیتے ہیں، کل سے چھٹی۔ لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، صبح سے لے کر رات تک تیری ہزارہا نافرمانی ہم کریں، نہ تو اپنی زمین سے نکالتا ہے نہ ہم پر روزی کے دروازے بند کرتا ہے۔ کتنا کریم ہے میرا پروردگار، کتنا رحیم ہے میرا پروردگار۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلام کی ایک دن میں کتنی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے؟ وہ سارے سیٹ سن لیں جن کے پاس ملازمین ہیں، غور سے سنیں۔ آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک غلام کی دن میں کتنی غلطیاں معاف کرنی چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 70 غلطیاں اگر ایک دن میں کرے تو اسے معاف کر دو۔ معاف کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر کیا فرمائے؟ شکور، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ شکر۔ اللہ کس کا شکر ادا کرے گا؟ یہاں شکر سے مراد قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے، یعنی اے بندے تو نے تلاوت بھی کی، اے بندے تو نے نماز بھی قائم کی، اے بندے تجھ کو میں نے جو دیا تھا میرے نام پر تو نے خرچ بھی کیا، دکھا کر کے بھی خرچ کیا، چھپا کر کے بھی خرچ کیا، تو اب میرے بندے سن، میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں اور تیری نیکیوں کی میں قدر کرتا ہوں، اور قدر یہ ہے کہ اپنے فضل سے تجھے جنت کا حقدار بنا دیتا ہوں، اور تجھے کبھی اس چیز کے اندر خسارہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تنگی کے زمانے میں صوفیہ اللہ کے نام پہ زیادہ لٹاتے تھے، اس لیے کہ کہتے تھے اس سے تجارت میں کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک سیزن آ رہا ہے، بھئی دیکھئے نا 50% چھوٹ سیل لگ جاتا ہے، بھاگتا ہے آدمی، بھئی 3 دن کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ، آدمی بھاگتا ہے۔ اس کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے، اس کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، وہ بھی ہمیں ثواب کا بتا رہا ہے۔ نفل کرو گے فرض کا ثواب، فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب۔ شیطان پریشان کرتا ہے، اس کو قید کر دوں گا، آؤ تم آؤ تو صحیح، میرے پاس آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ، وہ بلا رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے اور ماہ رمضان کو عبادت اور ریاضت میں اپنے ماہ رمضان کے اوقات کو گزارتا ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے نام پر دیں گے تو کم ہوگا۔ جس نے کہا دو، وہی دینے کا صلہ بھی عطا فرمائے گا، اور جب وہ عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، ایک سٹھانی تھی، اس کی ایک نوکرانی تھی، نوکرانی کا برتھ ڈے آیا تو سٹھانی گئی مارکیٹ کے اندر، کا جو سب سے سستی اور ٹھیک ٹھاک کوئی ڈریس ہو تو بتا دو، سستے والا ڈریس لی اور سٹھانی نے اپنی نوکرانی کو گفٹ کیا۔ پھر سٹھانی کا وقت آیا برتھ ڈے کا، تو اب یہ نوکرانی گئی مارکیٹ کے اندر، جو سب سے بہترین سوٹ ہو تو فرق دیکھیے آپ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یقین مانے بہت بڑا ہوتا ہے، اور اسی لیے غریب جنت میں بھی امیر سے 500 سال پہلے چلا جائے گا۔ یہ حدیث شریف، میں یہ نہیں کہتا کہ امیروں کا دل نہیں ہوتا، ایسے بھی امیر ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمیں تو سابقہ پڑتا ہے نا، ہم تو جانتے ہیں، بے روک ٹوک کہتے ہیں حضرت کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلان بنائیے، اللہ کریم میں سب ہو جائے گا، ایسے بھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ جتنا دیتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، دو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ اگر راضی ہو گیا نا، بس پھر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں انشاءاللہ سنور جائے گی۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، میں کئی دنوں سے مسلسل سفر میں ہوں، آج بھی جمعہ سے پہلے 12 بجے میں ممبئی پہنچا اور 2 رکعت پڑھا کر فوراً ایئرپورٹ بھاگا، اور ایئرپورٹ سے یہاں سیدھا آیا۔ راستے میں صرف استنجا کے لیے ایک صاحب کے گھر پر جو ہے وہ رکے اور استنجا کیا، وضو کیا اور ایک گرین ٹی تھوڑی سی پیا اور سیدھا یہاں آ گیا۔ تو بس اتنا ہی میں نے جتنا عرض کیا، بس کوشش کریں ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت کریں، ماہ رمضان کے اندر قضائے عمری ادا کریں، ماہ رمضان میں صلاۃ التسبیح ادا کریں، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے میں، قرآن سمجھنے میں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں، اس پر عمل کرنے کے اندر گزاریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو دیا ہے چھپا کر کے بھی دو، دکھا کر کے بھی دو۔ اللہ نے فرمایا یہ ایسی تجارت ہے کہ ہرگز اس میں گھاٹا نہیں ہے،
اور جب اللہ نے کہہ دیا گھاٹا نہیں تو کبھی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمارے جامعہ قادریہ کے جملہ اساتذہ، طلباء اور اس مسجد کے الحمدللہ ٹرسٹی، امام، ان سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور پروردگار سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایسی تجارت کی توفیق عطا فرمائے جس تجارت میں کوئی گھاٹا ہو ہی نہیں۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے لقین بھائی کا بیٹا 11 سال کا بچہ، ماشاءاللہ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسکول کے ساتھ ساتھ اس نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور ان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا، بلبل باغ مدینہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنی دعوت اسلامی سے متاثر ہو کر کے ہی اس بچے نے قرآن شریف کو حفظ کرنا شروع کیا۔ بچے کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچو، یہ جب قرآن پڑھتا ہوگا تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے، اور پروردگار ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس بچے کو بنائے۔ بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک۔ ہمارے عبدالرؤف بھائی کلاسک والے کی طرف سے الحمدللہ ہمارے مفتی فرقان صاحب جو اس شہر کے پہلے مفتی بن کر کے آئے ہیں، تو اس کی خوشی میں ان کو مدینہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے، مدینے والے کا کرم ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ قاری صاحب پڑھتے ہیں نا، نہیں مال و زر تو کیا غم، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق تو ہی لے چل مجھے جانب مدینہ۔ سرکار بلاتے ہیں سرکار۔ اور میں آپ کو ایک چلیے مدینے جانے کا وظیفہ بتا دوں، وظیفہ بتا دوں۔ 3 وظیفے ہیں، قاری صاحب کو معلوم ہے۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ کوئی سامان لے لیں آپ، مگا وغیرہ، گلاس وغیرہ، جو آپ کی طاقت ہو۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں کیسے جا سکوں گا، نہیں، آپ گلاس مگا کچھ لے لیں، اس پر لکھ دیں سامان مدینہ، میں اس کو مدینے میں یوز کروں گا، بس رکھ دیجئے، پھر دیکھیے سرکار کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ دوسری چیز، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اور روزانہ 313 مرتبہ درود شریف مدینے جانے کی نیت ہی سے پڑھا کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیسے جاؤں گا۔ آپ کے اور ہمارے پاس ہے ہی کیا، بہتوں کے پاس ہے پھر بھی نہیں جا پاتے، وہ بلانا چاہیں تو کیسے بھی بلا لیا کرتے ہیں۔ ممبئی میں ہمارے ایک ساتھی جو سائیکل پر چلتے ہیں، سائیکل پر، آج بھی سائیکل پر ہی چلتے، آج بھی سائیکل پر، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مدینہ شریف جائیں گے، اب اتنا گئے اور اتنا جاتے ہیں کہ شاید ہم سے آگے نکل گئے ہوں۔ کرم کی بات ہے، بس کنیکشن مضبوط رکھو، تعلق مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اس تحریک کو فروغ دینے کے اندر جد و جہد کریں، اس تحریک کے لیے محنت و مشقت کریں، اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر تحریک کے کام کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔